اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے کا نفر، اول تو بات یہ ہے کہ بھئی صحابہ کے نفر کا مقصد محض قتال نہیں ہے، صحابہ کرام کے نفر کا مقصد محض قتال نہیں ہے، اکثر نفر و غزوات وہ ہیں جس میں قتال پیش ہی نہیں آیا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ قتال انتہائی جہاد ہے، ابتدائی جہاد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے راستے کا نفر و خروج وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہے۔ اللہ کے راستے کا جو نفر ہے وہ تو ایمان اور اعمال میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ ایسا نہ ہو کہ ایمان والے سب ایک ساتھ نکل جائیں، بلکہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک جماعت ایمان والوں کی نکلے اللہ کے راستے میں، کیوں نکلے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں لیتفقہوا فی الدین، کہ یہ تو ان کی اپنی ذات کے لیے نفر ہے کہ وہ اپنے دین کے اندر تفقہ پیدا کریں۔ عجیب بات ہے کہ آیت سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ آیت لازم بھی ہے متعدی بھی ہے، لازم تو ہے داعی کے لیے، متعدی ہے مدعو کے لیے کہ نکلے اللہ کے راستے میں اپنے دین میں تفقہ پیدا کرنے کے لیے۔ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور واپس آ کر ڈرائے مقامی لوگوں کو اللہ کی نواہی سے تاکہ ان کے اندر بھی ڈر پیدا ہو۔ اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مقامی لوگوں کو اللہ کی وعیدوں سے ڈرانے کے لیے اور مقامی لوگوں کو اللہ کے عوام پر لانے کے لیے ڈرانے والوں کا نکلنا کیا ضروری ہے؟ یہ بغیر نکلے بھی تو ڈرا سکتے ہیں۔ آج کل ہمارے سب کے ذہنوں میں ایک بات یہ بیٹھ گئی ہے کہ ایک آدمی اگر دین کا کام کر رہا ہے تو یہی تو مطلوب ہے، اگر نفر کے بغیر کر رہا ہے تو کیا حرج ہے؟ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی بات مؤثر جب ہوگی، اس کا ڈرانا مؤثر جب ہوگا، جب قرآن کی آیت کا ترجمہ، اس کا ڈرانا مؤثر جب ہوگا جب یہ اللہ کے راستے میں نکلے پھر واپس آ کر ڈراوے۔ لکھا علماء نے اس میں وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، یہ اللہ کے راستے میں نکلیں اور واپس آ کر ڈراوے مقامی لوگوں کو۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے ہماری بات کے اندر وہ اثر باقی رہے گا جس سے دوسروں کے اندر ڈر پیدا ہو۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ کام، اصل بنیادی کام وہ انفرادی دعوت ہے، اصل بنیادی کام انفرادی دعوت ہے۔ جتنا ہمارا انفرادی دعوت میں مشغول ہونا زیادہ ہوگا، یعنی میں سچی کہتا ہوں کہ سارے کام کرنے والوں کے اختلافات اور سارے آپس کی دوری کا واحد علاج ہے کہ ہمارا اپنی ذات سے انفرادی دعوت میں استعمال زیادہ ہو جائے۔ جب انفرادی دعوت کا اشتغال کم ہو جاتا ہے، جیسے ہی عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا کہ عزت والوں کو مدینے سے نکال دیں گے، صحابہ میں دو تین بیٹھ گئے سوچنے کے لیے کہ آخر کون عزت والے ہیں، کون ذلت والے ہیں، کون کسے نکالے گا، یہ بات کیوں کہی گئی؟ جب آپ نے دیکھا کہ میرے صحابہ ایک خارجی بات میں مشغول ہو گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اتنا چلایا کہ ایک ساتھ اتنا چلنا پوری سیرت میں ثابت نہیں ہے، صرف اس لیے کہ اس وقت صحابہ کا ذہن اس چیز سے ہٹ جاوے، بغیر تقاضے کے تقاضا پیدا کیا اور اتنا چلایا صحابہ کو کہ صحابہ تھک کر چور ہو گئے، اور جو اپنی سواری سے اترا وہی لیٹ کے سو گیا کہ آپ نے چلائے اس لیے تاکہ سفر کی وجہ سے یہ آپس میں یہ باتیں نہ کریں۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انفرادی دعوت کو بڑھا دیں۔ ہم میں سے ہر ایک کا استعمال جتنا انفرادی دعوت میں ہوگا، اس سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ انفرادی دعوت میں اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں ہیں، اور غیبی نصرت کسے کہتے ہیں؟ ہم سب کے خیال میں یہ ہے کہ
کام کرنے والوں کی ضروریات کا ظاہر کے خلاف پورا ہو جانا یہ غیبی نصرت ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ سمجھتے تھے یہ نصرتیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع ہو گئی تھی، ابھی نبوت بھی نہیں، دعوت بھی نہیں۔ یہ برکتیں تو آپ کی پیدائش سے شروع ہو گئی تھی۔ غیبی نصرت ظاہر کے خلاف ضرورت کا پورا ہونا نہیں ہے، بلکہ غیبی نصرت داعی کا اپنے مقصد میں ظاہر کے خلاف کامیاب ہونا ہے۔ داعی کا اپنے مقصد میں ظاہر کے خلاف کامیاب ہونا یہ نصرت ہے۔ داعی کی ضرورت کا پورا ہونا یہ غیبی نصرت نہیں ہے۔ میں ذرا غور کرنا بات کروں۔ داعی کے ساتھ اللہ کی وہ مدد ہو جس سے غیر اسلام کے قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں، اس کو غیبی نصرت کہتے ہیں۔ یا تو وہ مغلوب ہو کے اسلام میں داخل ہو جائیں یا مرعوب ہو کے اسلام میں داخل ہو جائیں، اس کو غیبی نصرت کہتے ہیں۔ اور یہ غیبی نصرت انفرادی دعوت کے ساتھ ہے۔ یہ غیبی نصرت انفرادی دعوت کے ساتھ ہے۔ جتنا زیادہ ساتھیوں کا اشتغال اور ان کی مشغولی انفرادی دعوت میں رہے گی، بس یہی دعوت ہے اور یہی ہر مسئلے کا حل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے صحابہ کے ساتھ، ایک دیہاتی اپنے گھر کی طرف چلتا ہوا نظر آیا، جاتا ہوا، آپ آگے بڑھ کر اس کے راستے پر آ گئے، کیونکہ داعی خود پہل کرتا ہے۔ کبھی بھی اس بات سے خیال نہ آئے کہ لوگ ہمارے پاس آئیں، کیونکہ داعی طالب ہے، امت مطلوب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت واقعات ہیں جس میں آپ نے خود پہل کی دعوت دینے کے لیے، آپ خود بڑھے دوسرے کی طرف، تو آپ آگے بڑھے، اس کے راستے پر آ گئے۔ جب وہ قریب سے گزرنے لگا تو آپ نے اس کو اپنی رسالت کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ آپ کے رسول ہونے پر کون گواہ ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ غیبی نصرت اسرائی دعوت کے ساتھ ہے۔ آپ نے اس کو دعوت دی، اس نے کہا کہ آپ کی رسالت پر کون گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے نہیں فرمایا میرے صحابہ گواہی دیں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا اس وادی کے کنارے میں جو درخت کھڑا ہوا ہے یہ گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ درخت وہیں سے زمین پھاڑتا ہوا آپ کے پاس آیا اور 3 مرتبہ آپ نے اس سے گواہی دی، 3 مرتبہ درخت نے گواہی دی بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وہ درخت اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ حضور اکرم دیہاتی نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے دوستو عزیزو، یہ ہے وہ غیبی نصرت جو انفرادی دعوت کے ساتھ ہے۔ اس لیے انفرادی دعوت میں کی مشغولی کو زیادہ بڑھاؤ۔